الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ مالک الملک نے آج پھر ہمیں یہاں مسجد بلال میں اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ حاضرین محترم، ہم اللہ تعالیٰ کی ذکر کی یہ محفلیں لیے ہوئے پاکستان سے آئے ہیں اور یہاں انگلستان میں شہر شہر انشاءاللہ تعالیٰ جہاں جہاں بھی خلفاء نے بندوبست کیا ہوا ہے، بتایا ہے، وہاں جائیں گے اور یہ محافل ہوں گی۔ پچھلے سال بھی اس انتہائی خوبصورت مسجد میں یہ انتہائی خوبصورت محفل ہوئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اس جگہ پر، اس دیار غیب میں۔ آپ لوگ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں اپنے اپنے کاموں کے لیے، کوئی محنت مزدوری کے لیے، کچھ ایسے ہیں جن کے والدین یہاں آئے تھے۔ یہاں پر اس جگہ انگلستان کے شہر میں اتنی خوبصورت مسجد آپ کو اپنے ہمسائے میں، اپنے قریب، اپنے شہر میں ملنا، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے۔ اور اس پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مسجد کے خیال رکھنے کے لیے، اس کی امامت کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی گائیڈنس کے لیے اتنے اچھے امام اور خطیب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سچے عاشق ہیں، صحیح عقیدہ والے ہیں، آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، آپ کو ہر بات بتاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اس ملک میں، اس جگہ پر یہ چیزیں ہونا۔ حاضرین محترم، وقت چونکہ کم ہوتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، مختصر بات کروں گا قرآن پاک۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک کے مطابق آپ نے ان محافل ذکر کو جنت کے باغات اور جنت کی کھیتیاں کہا اور حکم فرمایا کہ جہاں ملے وہاں چل، یعنی ان میں شامل ہو جائے۔ اور حدیث پاک کے مطابق میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اہل ذکر کے لیے یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر فخر فرماتا ہے جو محافل ذکر سجاتے ہیں۔ خاص طور پہ دیکھیں آپ کہ یہاں پر اس مغربی دنیا میں، اس گہما گہمی میں، اس جگہ پر آپ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے، فضل و کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے آپ پر کہ اس نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اپنے سارے امور، اپنے سارے کام، اپنی ساری مصروفیات اور جو دیگر ڈسٹریکشنز ہیں اس ویسٹرن ورلڈ کی، اس کو چھوڑ کے، اس کو ایک طرف رکھ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے ذکر کی اس محفل میں شامل ہوئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، بہت بڑی مہربانی ہے، اس کا آپ جتنا شکر ادا کریں کم۔ یہ ذکر حاضرین محترم دل سے جو دنیا کی آلائشیں صاف کرتا ہے، زنگ کو صاف کرتا ہے۔ جب گرد و غبار جو دل پہ جم جاتا ہے، یہ صاف ہو جاتا ہے، جب یہ زنگ صاف ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا صحیح رابطہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے قائم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس میں نسبت رسولی رکھ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ اس دل کو پھر یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اسی غرض و غایت کے لیے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا تو انتہائی توجہ کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہے، تاکہ یہ دل کی جتنی میل ہے یہ صاف ہو، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری غلطیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے اور ہماری ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل فرمائے۔ ذکر کے بعد دعا ہو تو حاضرین محترم میں ہمیشہ آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمیشہ، کہ دعا صرف الفاظ کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔
دعا یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے، چند جملے ادا کر دیے اور آمین کہہ دیے، نہیں۔ جس دعا کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے، وعدہ کیا گیا ہے حاضرین محترم، وہ اس التجا کا نام ہے جو دل اور روح کی گہرائی سے نکلتی ہے اپنے رب کے حضور۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوں، خیال منتشر ہوں، زبان پہ اللہ کا نام ہو، دل میں دنیا کے خیال ہوں، دائیں بائیں آپ دیکھ رہے ہوں، متوجہ ہونا اور پھر کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، یہ تو آداب کے خلاف ہے نا۔ اس طرح تو آپ اگر دنیا میں کے بھی کسی صاحب ثروت کے پاس جائیں گے، اپنے یہاں آپ امپلائی ہیں، وہاں اپنے باس کے کمرے میں چلے جائیں، کسی آفیسر کے پاس چلے جائیں، وہاں جا کے اس سے آپ کوئی چیز کہہ رہے ہوں، کوئی ریکویسٹ کر رہے ہوں، کوئی اپلیکیشن دے رہے ہوں، کوئی آپ کو مطالبہ ہو، آپ اس سے بات کر رہے ہوں، دیکھ کھڑکی سے باہر میں آپ کے الفاظ بے ربط ہوں، اس کے جو آداب ہیں اس کے کمرے میں بیٹھنے کے وہ پورے نہ کریں، بدتمیزی سے ہم پیش آئیں اس کو، تو کیا وہ آپ کی بات سنے گا یا مزید افینڈ ہوگا، آپ کو کہے گا بھائی باہر نکل جاؤ۔ لہٰذا یاد رکھیں دعا کے آداب بہت ضروری ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو اپنے دعاؤں سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا کریں انتہائی توجہ سے کیا کریں، انتہائی انہماک سے، عجز و انکساری کے ساتھ، یہ بات پیش نظر رکھ کے کیا کریں کہ آپ کس کی بارگاہ میں پیش ہیں، کس کی بارگاہ میں سوالی ہے، کس کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، مالک الملک کے سامنے، اپنی محتاجیوں، اپنی بے بسی کے اقرار کے ساتھ، رب ذوالجلال کی عظمتوں کے بیان کے ساتھ، اور اس کو آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے سجا کے خوشبودار کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اگر اس طرح دعا کریں گے تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا، بلکہ آپ کے آمین کہنے سے پہلے قبول فرما لے گا، اس لیے کہ وہ کائنات کے تمام خزانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ وہ وحدہ لا شریک قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں، پھر وہ آپ کو کیوں نہ دے، صرف ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اور سب سے اہم اور سب سے ضروری دعا میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ ضرور کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کے درجات کو قیامت تک بلند فرماتا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی، اس کے حبیب کی عشق کی شمع ہمارے سینوں میں روشن کی، اور ہمیشہ ہر دعا میں اپنے مسلمان بھائیوں کا جو محکوم ہے، جو مظلوم ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہے، جو مغلوب ہے، پریشان ہے، انہیں یاد رکھا کریں، خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے مسلمان پر، ان کی دعا، اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دعا تو کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے اور ان کی مشکلات دور کرے، ان کے لیے آسانیت پیدا کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن